السلام علیکم تمام اردو میڈیم کے اساتذہ۔ السلام علیکم، تلنگانہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز اردو میں۔ دراصل تم پورے خاندان کو پڑھا رہے ہو۔ بالکل۔ یہ بات تعلیم، خاص طور پر بچیوں کی تعلیم کی اہمیت کو کتنی اچھی طرح بتاتی ہے۔ یقیناً۔ آج ہمارے ذرائع ہمیں تلنگانہ اور حیدرآباد کے تعلیمی میدان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک تصویر دکھا رہے ہیں۔ کچھ نئی چیزیں، کچھ پرانے چیلنجز اور ہاں کچھ مواقع بھی۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ ذرائع صرف خبریں نہیں ہیں، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بڑی تصویر کا حصہ ہیں کہ بھئی تعلیمی نظام کیسے چل رہا ہے، کہاں کہاں مشکلات ہیں اور کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ صحیح۔ تو آج کی بات چیت میں انتظامی چیزیں بھی ہیں، استاذہ کے کیا خدشات ہیں، طلباء کی فلاح اور یہ جو نصاب پر بحثیں چل رہی ہیں، یہ سب شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے ان چیلنجز کی بات کرتے ہیں جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ کل یعنی پیر 18 اگست رات 9 بجے آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن AITTA تلنگانہ ایک اہم آن لائن میٹنگ کر رہی ہے۔ اچھا۔ عنوان ہے اردو مدارس، موجودہ حالات، چیلنجز اور موقع۔ اس میں یعنی ٹیچرز کی خالی جگہوں پر بات ہوگی، تعلیم کا معیار، اسکول بند ہونے کا جو خطرہ ہے، داخلوں کے لیے کیا حکمت عملی ہو، ان سب پر بات ہوگی۔ یہ مسئلہیں تو آپ جانتے ہیں کافی عرصے سے سنے جا رہے ہیں۔ کیا لگتا ہے اس میٹنگ سے کچھ ٹھوس نکلے گا؟ دیکھیے، اس میٹنگ کی خاص بات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اردو میڈیم اسکولوں کے کئی پہلوؤں کو ایک ساتھ لا رہی ہے، انتظامی بھی، پڑھائی لکھائی سے متعلق بھی، اور جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس سے جڑی باتیں۔ جی۔ اب بات چیت خود تو ایک اہم قدم ہے، لیکن اصل کامیابی تو اس پر منحصر ہے کہ جو تجاویز آئیں گی ان پر عمل کتنا ہوتا ہے۔ جی۔ یہ صرف ٹیچرز کا مسئلہ نہیں ہے، جی۔ اس میں آپ دیکھیں کمیونٹی اور حکومتی اداروں سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صحیح کہا، اور یہ صرف اردو اسکولوں تک ہی محدود نہیں لگتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اساتذہ میں عام طور پر بھی کچھ بے چینی سی ہے۔ 23 اگست کو حیدرآباد میں دھرنا چوک پر ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے، مہا دھرنا۔ جی ہاں، یہ یونائٹڈ اسٹرگل کمیٹی آف ٹیچرز یونینز USPC کی طرف سے ہے۔ ہاں، اور تلنگانہ پروگریسو ٹیچرز فیڈریشن TPTF بھی اس کی حمایت کر رہی ہے۔ جی بالکل، یہ اساتذہ کی طرف سے اپنے مسائل کو آپ کہہ لیں مل کر سامنے لانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تعلیمی نظام میں بہتری کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے اساتذہ اب منظم ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ دھرنا ایک طرح سے ان کی آواز کو اوپر تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا، ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ طلباء کی فلاح پر بھی توجہ ہے۔ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی یعنی سائٹ حیدرآباد TSAT ودیا چینل پر لائیو سیشنز کر رہا ہے۔ اچھا، کس موضوع پر؟ یہ ایڈولسنٹ سیفٹی اینڈ امپاورمنٹ پروگرام ہے، ASEP۔ 22 اگست کو پرائمری کے بچوں کے لیے ہے، چائلڈ سیفٹی پر، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، اس بارے میں۔ بہت ضروری ہے۔ جی، اور 23 اگست کو ہائی اسکول کے بچوں کے لیے چائلڈ سیکشول ابیوز پر، اور 29 اگست کو ہیومن ٹریفکنگ پر بات ہوگی۔ یہ موضوعات تو کافی حساس ہیں۔ بلا شبہ، بلا شبہ، اور ان پر اسکول کی سطح پر بات کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ پروگرام جو ہے نوجوان نسل کو جو ممکنہ خطرات ہیں ان سے آگاہ کرنے اور انہیں محفوظ رہنے کے طریقے سکھانے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ چیلنج البتہ یہ ہے کہ ان سیشنز کو ایسے پیش کیا جائے کہ بچے جو طلبہ ہیں وہ معلومات سمجھ بھی سکیں اور ضرورت پڑنے پر مدد مانگنے میں ہچکچائے نہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب کچھ تعلیمی مواقع کی بات کر لیں۔ تلنگانہ میں DAELED کورسز کے لیے سرکاری DITs اور پرائیویٹ کالجوں میں جو سیٹیں خالی رہ گئی ہیں ان پر اسپاٹ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں 19 اور 20 اگست کو۔ اچھا، یہ تو اچھی خبر ہے ان طلبہ کے لیے جو رہ گئے تھے۔ جی، اور اسی طرح حیدرآباد یونیورسٹی کیمپس میں جو CR راؤ انسٹیٹیوٹ ہے میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس کا، وہاں بھی BTech کمپیوٹر سائنس کی خالی سیٹوں کے لیے اسپاٹ داخلے چل رہے ہیں۔ دراصل یہ اسپاٹ ایڈمیشنز ایک طرح سے تعلیمی نظام میں لچک پیدا کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اہل طلباء کو موقع ملے اور نشستیں ضائع نہ ہوں۔ جی، ایک اور اہم معاملہ جو ذرائع میں نظر آیا وہ نصابی کتابوں سے متعلق ہے۔ AIMIM کے صدر اسد الدین اویسی صاحب نے NCERT کی کتابوں میں تبدیلیوں پر اور مبینہ طور پر RSS کے کردار پر تنقید کی ہے، خاص کر جدوجہد آزادی کے حوالے سے۔
یہاں ہم صرف ان کے بیان کو رپورٹ کر رہے ہیں، اس کی تائید یا تردید ہمارا مقصد بالکل نہیں۔ جی، یہ نصاب میں تبدیلی اور تاریخ کو کیسے بیان کیا جائے، یہ ہمیشہ سے ایک حساس موضوع رہا ہے۔ اس قسم کی بحثیں اکثر نظریاتی اختلاف کی عکاسی کرتی ہیں۔ صحیح۔ اہم بات یہ ہے کہ جو تعلیمی مواد ہو وہ حقائق پر مبنی ہو اور مختلف جو نقطۂ نظر ہیں ان کو بھی مناسب جگہ ملے، تاکہ طلباء میں وہ کیا کہتے ہیں تنقیدی سوچ پیدا ہو۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک مثبت خبر بھی ہے۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی 19 اگست کو حیدرآباد میں بہترین اردو اساتذہ ایوارڈز دے رہی ہے 24-22 کے لیے۔ بہت خوب۔ کمارا ریڈی سے شاہین بیگم صاحبہ ہیں اور حیدرآباد سے محمد قطب الدین حامد صاحب، ان کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ چیلنجز تو ہیں لیکن بہترین کام کا اعتراف بھی ہو رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کی یہ ساری معلومات جو ہیں یہ ایک ملی جلی تصویر پیش کرتی ہیں۔ ایک طرف اردو اسکولوں کے مسئلے ہیں، اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، یعنی نظام میں خامیاں ہیں، جی، تو دوسری طرف طلباء کی حفاظت کے لیے اقدامات بھی ہو رہے ہیں، داخلے کے مواقع بھی ہیں اور اساتذہ کی محنت کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ یہ تضادات، یہی تعلیمی میدان کی حقیقت ہے۔ واقعی۔ اور یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بھئی ایک ایسا تعلیمی نظام کیسے بنایا جائے جو نہ صرف انفرادی کامیابیوں کا جشن منائے بلکہ ان بنیادی اور بڑے مسائل کو بھی مستقل طور پر حل کرے جن کا سامنا ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کو روزانہ کرنا پڑتا ہے۔ اس نقطے پر غور ضرور کیجیے۔